لیکن مسائل جو ہے نا وہ اگر تھوڑے سے سنبھلنا کچھ شروع ہوتی ہے صورتحال تو ایک نیا مسئلہ سر کھڑا کر لیتا ہے. وہ جناب مہنگائی سمیت اب مختلف مسائل سے تنگ عوام جو ان کے لیے ایک اور درد سر سامنے آ رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے اپنے مارجن میں اضافے کے لیے عام شہریوں کو اب ہدف بنا لیا. سبھی عام شہریوں کو ویسے ہدف بنا رہے ہیں. حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کل سے ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے. اچھا جی، ویسے بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. ہم یہ کوئی وہ ظاہر ہے کہ سینسیشنلائز اس چیز کو نہیں کرنا چاہ رہے، بیکاز لوگ جو ہیں وہ پینک میں آ جاتے ہیں. پھر پینک بائنگ شروع کسی کو اگر زندگی میں کسی نے 500 روپے سے اوپر یا 1000 سے اوپر کا پیٹرول نہیں ڈلوایا، وہ بھی ٹینکی جا کے بھروائے گا. اس صورت میں خام خواہ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جو ہماری نیچر ہے. تو یہ آپ نے نہیں کرنا. آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ ول لک انٹو اٹ اور دیکھے گی اور کرے گی. اشفاق وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر معینہ مدت تک ہڑتال کر سکتے ہیں جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے. تو مہنگائی کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. ایسے میں جی یوٹیلیٹیز بلز بھی آپ دیکھ لیں، مالی لاگت کے باعث اخراجات بڑھ چکے ہیں. آمدن جو ہے موجودہ مارجن جو میں آمدن نہ ہونے کے برابر ہے، یہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے. حکومت ڈیلرز ایسوسی ایشن کو نظر انداز کرنے کے بجائے فی لیٹر مارجن میں فل فور اضافہ کیا جائے، ورنہ پیٹرول نہیں ملے گا. اس پر بات آپ کر لیں سینسیشنلائز، آپ اور ڈرا دیں ہمیں. میں بھی ڈر رہا ہوں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ. تو چیئرمین پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. سمیع خان صاحب، میں تو یہاں پر تھر تھر کانپ رہا ہوں یہ سوچ کے کہ اگر پیٹرول نہیں ملا تو کیا ہوگا، گاڑی کیسے چلے گی. یہ واقعتاً بڑے سنجیدگی سے آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. کیا وجہ کیا ہے اس وقت؟ فی لیٹر مارجن کیا ہے اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کتنا ہو جائے؟ دیکھیے 98 میں ہمارا گورنمنٹ سے نون لیگ سے یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ 5% ہمیں مارجن ملے گا، جتنی پرائس ہوگی، کم ہوگی زیادہ ہوگی. سن 4 تک ہمیں یہ ملتا رہا، پھر کم آتا رہا. اب ہماری میں بہت ہی لمبی ہسٹری ہے. وہ پھر موجودہ گورنمنٹ نے 6-7 مہینے پہلے عباسی صاحب جو پرائم منسٹر تھے وہ ان سب کو لے کے آئے. اچھا. میرے پاس ہم نے ان کے وجہ سے ایک معاہدہ کیا کہ ہم 6%، 7% دیا جس میں 1% ہمارا کٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ فی الحال یہ دے دیں گے اور اس کے بعد 2-3 مہینے میں پھر ہم ریوائز کریں گے، گورنمنٹ نے کہا. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ بدقسمتی ملک کی بھی ہماری بھی، بجلی 3 گنا بڑھ گئی، ہمارے اور ٹیکسز بڑھ گئے. اچھا. EOBI لیبر ہماری تنخواہ بڑھ گئی. ہم نے لیبر کم نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ڈسپینسر پہ ایک آدمی موجود ہونا ضروری ہے. آپ کے لیبر کی کم سے کم تنخواہ کیا ہے ویسے؟ جو گورنمنٹ کی ہے وہی تنخواہ ہے، کوئی کم تو یہ زیادہ تو نہیں دیتے. جو تنخواہ ہے گورنمنٹ نے اناؤنس کی وہی دے رہے ہیں. 35,000 جو بھی ہے. اچھا، اب مسئلہ آپ میں بات کام ٹائم کم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اسمگل پروڈکٹ بہت کم آتا تھا. اب تو دھڑا دھڑ روز گاڑیاں آ رہی ہیں. لوگوں نے اپنے ڈپو بنا لیے جن کے پاس نہ ایکسپلوسیو لائسنس ہے. اچھا، مجھے ذرا سا یہ بتا دیں سر، طریقہ کار کیا ہے جو مارجن طے کیا جاتا ہے ڈیلرز جو کرتے ہیں؟ کیا اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو تو پھر اس سے بھی مارجن میں فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ حالیہ دنوں میں کمی ہوئی ہے. ہاں، تو ہم یہی کہہ رہے ہیں اگر کمی ہوتی ہے پرسنٹیج ہو جائے گی، وہ ہمارا مارجن بھی اسی حساب سے کم ہو جائے گا. وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ 5% پہ رہے بھلے کمی ہو یا زیادہ؟ نہیں، وہ تو جب کم ہوگا نا، اگر 100 سے 80 آ گیا تو پھر 80 پہ 5% ملے گا نا. ہاں، تو وہ آپ کا وہ کم ہو جائے گا نا مارجن، تو وہ تو کم ہو جائے گا. تو ابھی حالیہ کمی ہوئی ہے تو اس میں تو پھر کمی ہونا چاہیے نا مارجن، نہیں؟ تو انہوں نے پرسنٹیج تو طے نہیں کیا نا، انہوں نے تو ویسے ہی کر دیا. اگر یہ طے کر دیتے تو ہمیں کوئی احتجاج نہیں تھا. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ سیریس آر یو؟ یہ کیونکہ بڑا کنسرننگ ہے
کیونکہ اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ صرف حکومت کو تھریٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ ایک طرح سے شہریوں کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو سارے اب آپ کو پتہ ہے پینک بائنگ کی طرف جائیں گے۔ میں وہی مثال دے رہا تھا کہ مجھے اگر آدھی ٹینک ڈلوانا ہے تو میں پورا ڈلواؤں گا کہ جی کسی طرح سے 2-4 دن چل جائیں۔ میں نے 4-5 دن پہلے منسٹر کو فون کیا اور میں نے کہا دیکھیے یہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور آپ آ جائیے یا ہم سے میٹنگ کر لیں، اور آپ نے جو وعدے کیے تھے یہ خود وہاں موجود تھے تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اب آپ کی کس سے بات ہوئی اور کنہوں نے آپ سے وعدے کیے تھے؟ یہ اپنے مصدق صاحب تھے، یہ عباسی صاحب کے ساتھ آئے تھے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ساتھ آئے تھے جی۔ اچھا، تو اب ہم آپ سے مل کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ میں کراچی آ رہا ہوں، مگر انہوں نے 4 دن تک کوئی جواب مجھے نہیں دیا، تو ہم مجبور ہو گئے۔ جواب نہیں ملا تو آپ نے پھر یہ طے کر لیا کہ جی اب ہم پیٹرول پمپس بند کروا دیں گے، پیٹرول نہیں دیں گے۔ تو سر یہ بتائیں اب یہ تحفظات دور نہیں ہوتے ہیں، 4 دن گزر گئے، مزید 4 دن گزر جاتے ہیں، تو کیا لاہ عمل ہے پھر آپ کا؟ وہ تو ہم نے اناؤنس کر دیا کہ آج وہ آ رہے ہیں یہاں، اب دیکھیے کیا۔ اچھا، امید ہے ویسے آپ کو، کیونکہ دیکھیں اس سے تو عوام بھی کافی پریشان ہوں گے اور بڑا کنسرن۔ مجھے یہ بتائیے ایسا کون سا بزنس ہے جو اپنے نقصان میں چلائے گا؟ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ہم نقصان میں ہیں تو ہم یہ جو ہائی سیلنگ پمپ ہے ان کا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ شاید نہ ہو، مگر جو لو سیلنگ پمپ ہے جو 60-70% ہے وہ زیادہ پریشانی میں ہے۔ اچھا، تو حکومت کی کیا کنسرن ہے کہ وہ کیوں نہیں فوری آپ کے اس مطالبے پہ عمل درآمد کرا رہے ہیں؟ ان کو کیا اس سے فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے اگر کوئی اور ہوتا نا تو وہ کہتا یہ جو ابھی پرائس کم کری ہے اسی میں ایڈجسٹ کر دیتی اور پرائس وہ کر دیتی۔ یہ سب سے آسان طریقہ تو یہ تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں، آپ نے ہمیں اپنی طرف سے آسان طریقہ بتا دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ سمی صاحب ہمارے ساتھ تھے، گفتگو کر رہے تھے جی سارا بوجھ عوام پر آ کر گرتا ہے۔ بس ہر کوئی عوام کو ہی نشانہ بناتا ہے، کیا کر سکتے ہیں، حکومت ہو تو جی سب نے برداشت کرنا ہے جی، بڑا مشکل حالات ہیں۔ اچھا، مجھے یاد آیا بریک پر جانا ہے، میں مارکیٹ گئی تھی تو وہاں پہ کوئی باہر سے آئے ہوئے تھے وہ پاکستانی، وہ پوچھ رہے تھے جی ایس ٹی کیا ہے، تو وہ جو کاؤنٹر پہ بندہ تھا وہ انہیں جی ایس ٹی بتا رہا تھا کہ کیا ہے۔